جانتے ہو اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد تمہارا صلہ کتنا بڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی بڑی راحت کا انتظام ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جبکہ تم یہ جانتے ہی نہیں۔ تبھی تو تم مایوس ہو جاتے ہو، کیونکہ تم صرف آزمائش کو دیکھتے ہو، اس آزمائش کے بعد ملنے والے انعام کو نہیں دیکھتے۔ اور کبھی کبھار یہ مایوسی ہی تمہیں دعا مانگنے سے روک کے رکھتی ہے، اور تم یہ سوچتے ہی نہیں کہ جو لمحے تم مایوسی کی آڑ میں دعا مانگے بغیر ہی گزار دیتے ہو، اگر وہی قبولیت کے لمحے ہوئے، تو اگر وہی کن کا وقت ہوا، تو دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور دعائیں تو جتنی بھی کی جائیں اتنی کم ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو پسند ہے جب اس کا بندہ اسے اہمیت دیتا ہے، جب اسے لاڈ کرتا ہے، جب وہ اسے مالک کائنات سمجھ کر التجا کرتا ہے کہ تو ہی تو معجزوں کا خدا ہے اور میں تو بے بس ہوں، لیکن تو کن کا پیدا کرنے والا ہے۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ تمہارا یقین تمہیں کن کن مقامات تک لے جا سکتا ہے۔ ہر داستان کھول کر دیکھ لو، جیت اگر کسی کی ہوئی ہے تو صرف یقین کی ہوئی ہے۔ مایوسی نے تو سب سے لیا ہی ہے، دیا کسی کو کچھ بھی نہیں، جبکہ یقین والوں کے لیے تو سمندر تک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے بھی گزار لاتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہاری وہاں مدد کرتا ہے جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اب مرنا زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم اللہ رب العزت کی قدرت مند ہونے پہ ایک چاول کے دانے جتنا بھی یقین کر لو، تو باخدا کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہو۔ بات تو اصل یقین کی ہے کہ منہ سے اقرار کرنے کی بجائے دل سے اقرار کیا جائے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تمہارے سانسوں کی ہر لڑی اس کے اللہ حاکم ہونے کی گواہی دے، تو پھر قبولیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر توکل رکھو۔ جب وہ خود تمہیں توکل کی جانب دھکیل رہا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ وہاں سے دھتکار دے تمہیں۔ تم یقین رکھو، بس اس یقین کو قائم رکھنا اس کا کام ہے۔ تم اپنا کام حسن طریقے سے کرو، اور وہ اپنے کام میں گری برکی بھی دیر سویر نہیں ہونے دیتا، جو 2 جہانوں کو اور ان میں موجود ہر شے کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے لیے تمہیں سنبھالنا بھلا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ وہ رب کائنات ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ واحد اور لا شریک ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تمہاری دعائیں صرف اس کے کن کی منتظر ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیا تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور تمہیں پتہ ہے بات تو صرف یقین کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو اور مجھ سے ہی مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہیں ایک سوئی بھی چاہیے ہو تو صرف مجھ سے مانگو۔ جب اللہ رب العزت سے مانگ لیا جائے تو پھر کس قسم کی ٹینشن؟ جب تم اللہ رب العزت سے مانگ لیتے ہو تو پھر وہ رب جانے اور اس کا کام۔ اور آزمائشیں تو زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے آزمائشیں بھی آتی ہیں اور اچھا وقت بھی آتا ہے۔ آزمائش کے دنوں میں تم اللہ رب العزت سے مانگو، نہ کہ لوگوں کے پیچھے بھاگو۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو سوائے رسوائی کے تمہیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے دروازے ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کھلے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے فریاد کرو، میں تمہاری فریادیں سنوں گا۔ بس آزمائش کی گھڑیاں ہی ہوتی ہیں جب انسان بلکہ ہی نا امید ہو جاتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے نا امیدی کو ختم کرنے کا اور اللہ پر یقین کا۔
اور یاد رکھو کہ صرف اللہ رب العزت سے مانگو، اسی سے فریادیں کرو اور دیکھنا وہ کیسے تمہاری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کہی انکہی مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا فرمائے جس کے آپ منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔